ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج الیکشن کمیشن میں بھی بڑی زبردست قسم کی، ہم سپریم کورٹ میں تو سنتے ہی ہیں روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن آج الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کمیشن نے جو از خود نوٹس لیا ہے سینیٹرز کی اور سینٹ کی الیکشن کے اندر ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے، اس پہ کافی اہم آج سماعت ہوئی ہے، رادر پہلی سماعت ہوئی ہے، جس میں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ 3 جماعتیں موجود تھیں۔ چودھری سرور صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے تھے، اور اسی طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، عظمیٰ بخاری صاحبہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این کے 1-2 اور لوگ بھی تھے، جو کہ اس بریفنگ میں سماعت کے اندر گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، اس پہ نوٹس لیں اور کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، جس پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ خود بکتے ہیں، خود خریدار ہیں، لیکن وہ کریں گے جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کر کیا سکتا ہے؟ کیا واقعی ثبوت ہیں؟ رضا ہارون صاحب بھی آج وہاں پہ تھے، ایم کے ایم کے وکیل بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ثبوت دے سکتے ہیں، انہوں نے کچھ دستاویزی ثبوت کی بات بھی کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے اندر، خود تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم اپنے اندر یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم جب کسی کنکلیوژن پہ پہنچیں گے تو اس سے ہم ضرور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگاہ کرے گی الیکشن کمیشن کو۔ امپورٹنٹ ہوگا یہ دیکھنا، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں اب اداروں کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اور ادارے ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ اچھا، کچھ دنوں سے الیکشن 2018 جو ہے اس کے ابہام کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کچھ اہم باتیں کی ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے، میں وہ سنوانا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جاوید ہاشمی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ مشین گوئی کرتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ وزیر اعظم بنا سکے گا، نہ خورشید شاہ کو اجازت ہوگی، یہ متفق نہیں ہو سکیں گے، ان کو متفق نہیں ہونے دیا جائے تو پھر الیکشن کمشنر بنائے گا وزیر اعظم، سپریم کورٹ کے پاس اختیارات آ جائے۔ ان اقدامات کے بعد کوشش یہی ہوگی کہ انتخابات کو ملتوی یا منسوخ کر دیا جائے۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، الزامات بھی یہ عائد کر رہے ہیں کہ انتخابات کا التوا ہو سکتا ہے، ابہام ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسی بات بھی کیوں ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب، جن کو کہ پنجاب کی صدارت کی کرسی کسی کے حوالے کرنی ہے، کس کے حوالے یہ قرعہ کس کے نام نکلے گا، اہم فیصلے کرنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑا سینئر، بڑا معتبر پینل ہے، محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہیں، بہت جانا مانا چہرہ ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اینی مزاری صاحبہ، جو کہ نو منتخب سینیٹر ہیں، آپ کو مبارک ہو بہت بہت، اور اینی مری صاحبہ شیریں مزاری اینڈ اینی مری، اور جناب سینیٹر انور بیگ صاحب، جو کہ سب جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سر بہت بہت شکریہ۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہمارے بہت سینئر، بہت محترم، بہت سینئر صحافی، کالم نگار اور ایڈیٹر جناب فہد حسین صاحب لاہور سے میں جوائن کریں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فہد صاحب۔ سب سے پہلے فہد صاحب سے شروع کروں گی۔ فہد صاحب، یہ جو آج معاملہ الیکشن کمیشن کے اندر چلا گیا ہے سینیٹرز کی خرید و فروخت کے الزامات کے حوالے سے، یہ کیوں از خود ہوا؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اور اس کے یہ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے بائی دا وے چلا گیا وہاں پہ، تو کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ بہت شکریہ آسمہ۔ دیکھیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ وہاں پہ اس معاملے کو اس طرح کے فورم پہ اٹھایا گیا، کیونکہ اس باری دیکھیں ہر سال یہ اس طرح کی الزامات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کروڑوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے، اور ہر باری اس پہ شور مچتا ہے، اور جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد معاملات اسی طریقے سے واپس نارمل پہ آ جاتے ہیں۔ اس بار شور زیادہ مچا ہے، لیکن اس شور کا فائدہ تب ہی ہوگا جب اس کے نتیجے میں کوئی اس قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں کہ اس کا کوئی حل نکلے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور فورم ہو، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ثبوت لانا، کوئی ایویڈنس لانا، اور وہ اس طرح اتنا ٹھوس ہو کہ اس کی بنیاد پہ کوئی ایکشن ہو، مجھے بظاہر لگتا ہے کہ اس کے امکانات کم ہیں۔
ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، لیکن امکانات بڑے کم لگتے ہیں. یعنی کہ شاید اس تمام تر ایکسرسائز کا نتیجہ یہ نکلے کہ معاملہ تو منظر عام پہ آ گیا، اس پہ بات بھی ہو گئی، اس پہ مذمت بھی ہو گئی، لیکن آخر میں سب کچھ جو ہے وہ 0/0 ہوگا اور ہم پھر آگے کی طرف بڑھ جائیں. اور شاید بالکل یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کہ شاید سپریم کورٹ نے اگر نوٹس لینا ہے تو اس سے پہلے ہم لے لیں تاکہ کچھ معاملہ ہو جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کبھی بھی اس طرح از خود نہیں لیا اس معاملے پر. اس میں دو ایشوز ہیں. ایک تو ہماری پارٹی نے تو انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے اور ہم بڑے کلیئر ہیں کہ جو ہمیں پتہ چلے گا کس نے، دیکھیں باتیں تو بہت ہوتی ہیں کہ اتنا پیسہ اس نے لیا یہ، بٹ کچھ تو آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. تو ہمیں اگر پتہ چلا اور ہم اپنے ممبرز کو کنفرنٹ کریں گے اور they will be dealt with، یہ تو ہم بڑے کلیئر ہیں. دوسری بات میں بتاؤں، افسوس مجھے یہ ہے کہ جب الیکٹرل ریفارمز ہو رہے تھے ہماری پارٹی نے 2 پروپوزلز دیے تھے. ایک ڈائریکٹ الیکشنز کا، جو کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، کنسٹیٹوئنسیز بہت ہوں گی اور پھر ابھی الیکشن پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے تو اگر بڑی اس سے بھی تو ہم نے پھر کہا کہ پھر کیونکہ یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ویسی ہوتی ہے تو آپ جیسے ریزرو سیٹس کا کرتے ہیں اس طرح پارٹی لسٹ کا سسٹم کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے جیسے برطانیہ میں EU الیکشنز کے لیے پارٹی لسٹ ہوتی ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو ہماری یہ دونوں سجیشنز پہ PMLN نے کیٹیگوریکلی ریفیوز کر دیا. PPP نے کہا کہ ڈسکس کریں but they weren't very keen. but effectively اگر اس پہ ڈسکشن ہو جاتی اور کوئی راستہ نکلتا، کیونکہ جب تک آپ موڈ آف الیکشن نہیں بدلیں گے یہ گڑبڑ ہوتی رہے گی. اچھا بالکل یہ گڑبڑ ہوتی رہے گی، لیکن چونکہ اس دفعہ سارے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہیں اور اینی آج آپ کی جماعت سے کوئی وہاں پہ تھا بھی نہیں، سب کو کہا گیا تھا پائے مطلب ہمارا کوئی I don't believe in horse trading first and foremost. اگر کسی نے ووٹ دیا ہے، I mean ان کو بھی ایک ایکسٹرا سینیٹر مل گیا پنجاب سے، بیگ صاحب کو KP سے، تو if they feel that people have been bought there، ٹھیک ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اپنے ضمیر کو ووٹ دیا ہے. ہمیں بھی سندھ میں ملا اور کافی ملا بیکاز سندھ میں ہم نے کام بہت کیا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہنا ڈاکٹر مزاری کا کہ جب تک آپ موڈ آف الیکشن نہیں بدلیں گے جب تک یہ ہوتا رہے گا، ہمارے ساتھ نہیں ہوا. تو روبینہ الیکٹ ہو گئی نا، ہمارے لوگ نہیں گئے نا کہیں، نہیں سکتا نا، ہمارے لوگ تو کہیں نہیں گئے نا. سو I don't believe کہ ہر دفعہ لوگ جاتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی پیپلز پارٹی کو ضمیر کے مطابق ووٹ ملا، چودھری سرور صاحب کو ضمیر کے مطابق ووٹ ملا. سے پوچھیں لیکن ہمیں تو ملا ہے، کیونکہ چودھری سرور صاحب کو بھی بڑا نمبر ملا ہے بائی دی وے وہاں پہ ملا ہے. بٹ آپ بھول گئے کہ وہ جب نون لیگ میں تھے تو ان کے تعلقات بہت تھے نون لیگ کے MPA سے، کئیوں کو انہوں نے سفارش کر کے ٹکٹ اس وقت دلوایا تھا. تو ادھر پیسے کا ایشو نہیں تھا، پرانی مروت یا لوئلٹیز. لیکن KP میں PPP جیت ہی نہیں سکتی تھی صرف اپنے ووٹ. یہ بڑا کنوینینٹ لاجک ہے. نہیں اٹس ناٹ کنوینینٹ، اٹس اے نمبرز گیم. چودھری سرور آلسو could not have won. کیونکہ آپ تو BB کے نومینیشن تھی نا، آپ تو جب آئے تھے، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ دیکھیں آسما، اس زمانے میں 2003 میں ہمارا 1,75,000 ٹوٹل خرچہ آیا تھا. 1 لاکھ پارٹی ٹکٹ پہ تھا اور 75,000 انٹرٹینمنٹ. یہ آپ کا اپنا؟ جتنے میرے ساتھ لوگ الیکٹ ہوئے تھے سب کا یہی حال تھا. Nobody paid anything. But unfortunately over the years اور especially اس سال اور اس کے پچھلے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کا کچھ زیادہ ہی ریٹ بڑھتا گیا ہے. I would request شرین بی بی کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بھئی مجھے کسی نے فون کیا اور مجھے 40 کروڑ آفر کیا. میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو والنٹریلی سپریم کورٹ کے آگے جائیں یا الیکشن کہ جس آدمی نے فون کیا کیسے کیا، سو دیٹ ایٹ لیسٹ ایک سٹارٹ تو لیں. اور کمنگ فرام عمران خان تو وہ اٹ ول ہیو اے لاٹ آف کریڈیبلٹی. پارٹی ہے صادق اور امین. اور دوسرا یہ I will put your proposal. بٹ ایک آپ بھول گئے ہیں پہلے زمانے میں، اور یہ ہوتا تھا انڈیپینڈنس KP میں خاص کر جو آتے تھے وہ جو باپ بیٹا تھے بڑے مشہور،
जो इलेक्ट होके इंडिपेंडेंट जी, आते खान थे, से मैं बिल्कुल, can't बिल्कुल। remember। गुलजार तो वो खान, गुलजार खान, सेंटर गुलजार। अब चेंज हो गया, नहीं, पार्टी वाले करते हैं, सुनो, पहले वो शिरीन इंडिपेंडेंस बीबी- पैसे शिरीन बीबी भरते एक थे। देखिए और फिर भी चीज- सबूत किसी के पास नहीं है, नहीं, एक ये और- सबसे बड़ी बात कोई सबूत देगा है, नहीं। डॉक्टर साहब। हाँ, देखिए, दूसरी बात- कैसे देंगे? हाँ, इंडिपेंडेंस आसमा, दूसरी बात ये- बिल्कुल सही बात है। कैन आई कंप्लीट? दूसरी बात ये कि केपी के अंदर ज्यादातर जो कैंडिडेट्स नॉमिनेट हुए हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने इंश्योर किया है रिच मैन हो, जो पैसा खर्च। हमारा फैसल जावेद is not a rich man. फैसल जावेद, लेकिन आपके पास नंबर पूरा था ना, बात सुने, उनके लिए बाय एंड लार्ज पैसा वहाँ चला है ताज और का अच्छा से खासा रिच थी। चला अच्छा, है। लेकिन अभी जो पीपल्स पार्टी के लोग आए, कृष्णा कोहली, लालदीन, अनवर लालदीन, एग्जैक्टली, and और let me बाकी be भी very बहुत सारे clear लोग हैं, मुर्तजा कि वहाब हमारा तो नहीं हो भी- सके, नहीं, लेकिन नहीं, उनके और पास हमारा भी खर्चा, मैं केपी की बात कर रहा हाँ। हूँ कि मैं आई एम टॉकिंग हम भी केपी की नहीं, कर रहे हैं, हमारा केपी फैसल में- जावेद is hardly a rich man. केपी Their Taj is में hardly rich. पैसे चले हैं और अच्छे खासे अच्छा चले। अच्छा, पंजाब के बारे में क्या ख्याल है? जैसे चौधरी सरवर सिंध साहब, में नहीं चले, अच्छा। पंजाब में भी नहीं चले। सिंध में भी नहीं चले, नहीं, एमकेएम कभी नहीं, कोई मैं तो कह रही हूँ, we've मैं done a नहीं lot of समझता वहाँ work in चले होंगे। Sindh. अच्छा वहाँ नहीं अच्छा। चले होंगे क्योंकि फाद वहाँ साहब- पार्टीज का होल्ड है ना। जी फाद वहाँ साहब, नहीं अब चले ये होंगे। सबूत कैसे देंगे इलेक्शन कमीशन को? सर सबूत नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा तो लोग कहेंगे टूथलेस किस्म का इलेक्शन कमीशन है, इसको जी फारिग करे। ये क्या, इसने क्या फैसला किया है? देखिए, इसमें से सबूत आसमा कैसे करें? ये नहीं, वो इसमें कोई रसीदें तो होती नहीं है। अब ये इसमें मुमकिन है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है कि कोई इस तरह का सबूत कोई भी सामने लेके आए, या तो कोई एतराफ कर ले कि जी मैंने पैसे दिए या पैसे लिए, यानी उसके बगैर तो शायद ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इसका हल ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेट, हल ये है कि इस तरीके से कोई इस्लाहात की जाए कि ये जो इंसेंटिव है हॉर्स ट्रेडिंग का, ये खत्म हो। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। इन्होंने शीन मजारी साहबा ने जिक्र किया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ये कई जगह हो रहा है। इंडिया में भी इस तरह के केसेस हुए हैं जहां पे अपर हाउस अनइलेक्टेड है। दीगर ममालिक में, बरतानिया में भी ऐसा केस हुआ है जहां पे फेवर्स दिए गए। तो या तो आप डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ जाएं जो अमेरिका में है अपर हाउस का, या इसमें कोई इस तरह की इस्लाहात लाएं जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का जो ये कर्स है इसको खत्म किया जाए। वरना सिर्फ तफ्तीश करके सजा देना, ये मेरा ख्याल है ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये जो बात आप कह रहे हैं, तीनों से ये सवाल है कि खास करके डॉक्टर साहबा, क्योंकि केपी पे हमने सुना है कि जिसने वोट किया उसकी शायद कोई नंबरिंग या कोई कोड था। ये जराए से मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसी बात हुई है, तो वो आपके पास तो इसका मतलब है सबूत है, इसीलिए आपने 17 के 17 अगले ही द वेरी नेक्स्ट डे आइडेंटिफाई किए। हमारी कैलकुलेशन, हमारा एक सेनेटर रह गया और हमारी कैलकुलेशन में ही शुड हैव गॉटन इलेक्टेड, और इस बात और सबूत सबके पास है, सबको पता है। अब आफ्टर ऑल देखें, जब इस किस्म का इलेक्शन होता है सब अंडर कॉन्वर्सेशन भी होती है, पॉलिटिकल गॉसिप भी होती है, बट खान साहब विल कन्फ्रंट करेंगे वो अपने एमपीएस को, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। दुरुस्त। और क्योंकि हमने पहले भी कहा हुआ था, दैट्स व्हाई हम सिस्टम कुछ में चेंज लाना चाहते थे कि ये सिस्टम इज ओपन टू अब्यूज। बिल्कुल। अब जो ये बात हो रही है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की, कहा जा रहा है कि ये भी संजरानी साहब के जरिए से, बाय द वे आप कहती इंडिपेंडेंस, वो भी तो इंडिपेंडेंस आया ना वहाँ से, संजरानी साहब के जरिए से हाथ मिलाए, तो बहुत सारे लोग इसको परसीव करें कि एक नजरिए ज़रूरत है जिसने कि जन्म लिया है इससे। तो ये नजरिए ज़रूरत वाकई अब चलेगा भी, और अब तो अपोजिशन लीडर के लिए नाम आ गया डॉक्टर शेर रहमान साहिबा का, तो उनको भी वोट मिल सकता है नजरिए ज़रूरत के तहत। देखिए, बात यह है ना कि हम पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक यूनाइटेड अपोजिशन प्रोपगेट की है, और इस वक्त भी हम ये चाहते थे कि अपोजिशन यूनाइटेड रहे। तो अगरचे पीटीआई पीपल्स पार्टी अग्रीड कि हम बलोचिस्तान, जो कि सबसे ज्यादा पसमानदा सूबा था, उसको रिप्रेजेंटेशन दें, तो मेरे ख्याल में दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन। और जहां तक शरी बीबी का सवाल है, तो पीपल्स पार्टी, एज यू नो, विद इट्स 21 सेनेटर्स, इस वक्त अपोजिशन की लार्जेस्ट जमात है सेनेट में। तो 33 तो पीएमएलएन के हैं, PMLN के, बट वो तो अपोजिशन के लीडर नहीं बन सकते ना। They They can't be opposition leader. So you are right. नहीं, 20 है तकरीबन। हाँ। चले 21 करें। और फिर हमारे साथ में इत्तेहादी भी है, so we do have the numbers, and tech, I mean,
I feel that a united opposition is necessary اس وقت, کیونکہ جو کہ گورنمنٹ کا نیریٹو چل رہا تھا نا کہ جی وہ انسٹاپیبل ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بائی کر رہے ہیں, تو اس کو ہم نے اس پہ ہم نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں. بالکل بیگ صاحب, پھر آپ کا کیا خیال ہے اس نظریہ ضرورت نے جو جنم لیا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں اور بڑا وایا بلوچستان لیا ہے, تو اس کو آپ کی مطلب نیکسٹ الیکشن کے اوپر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں, جنرل الیکشن کے اوپر بھی؟ دیکھیں پالیٹکس میں ایوری تھنگ از پاسبل. وہ کہتے ہیں نہیں کہ کل کے دشمن آج کے دوست. وہ آئی تھنک واٹ آئی فیل کہ آج اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا کرائسس ہے, میں پولیٹیکل نہیں سمجھتا, آئی تھنک دیر آر اکنامک کرائسس. اور اراؤنڈ پاکستان جو حالات چل رہے ہیں, آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ جب تک ہم اندر سے اسٹرانگ نہیں ہوں گے, وی کی ناٹ بی اسٹرانگ فرام دی آؤٹ سائڈ. That's true. اینڈ دی اکنامک حالات. میں یہ سمجھتا ہوں, ایک سیکنڈ شیری بی بی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن پارٹیز ایک سائڈ پہ آ جائیں, آئی ڈونٹ نو ان کی کیا مجبوریاں ہیں یا کیا کنڈیشنز ہیں, آئی تھنک اٹ ول بی گڈ فار دا کنٹری کہ ایک یونائٹڈ اپوزیشن ہو for a ruling party to when they go into elections. لوگ تو قومی حکومت ہے کہ حکومتوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں تو اپوزیشن رہے گی کوئی نہیں. جیسے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگا, وہ that will keep the political system very unstable. وہ that would be, but لیکن ذرا سی پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. دیکھیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں نظر ضرورت, آئی ڈونٹ نو, یہ اگر پی ایم ایل این جیت جائے تو وہ جمہوریت ہے. اگر پی ایم ایل نہ جیتے اور ایک بلوچستان کا پہلی دفعہ تاریخ میں ہمارے انڈیپینڈنٹ بن جائے, جس میں ہم نے بھی نہیں اپنا بندہ کھڑا کیا, پی 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 نے بھی نہیں کیا, تو وہ کچھ عجیب کنسپیریسی تھیوریز ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیں یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے, یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی پی 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 اور پی ایم ایل این اکٹھے ہو جائیں سیاسی, تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. اگر اور کوئی اپوزیشن پارٹیز مطلب ہے کہ دس واز پیپلز پارٹی نہیں ہوئی. نہیں, واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ کہنا کیونکہ پی ایم ایل این نہیں جیت سکی تو ضرور کوئی سازش تھی یا کیا, دس از نانسنس. ایک انڈیپینڈنٹ کو سب نے اگری کیا, اپوزیشن نے اس کو ووٹ دیں گے, اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کا حق بنتا ہے. پارٹی نے اپنا سٹینڈ کسی وقت بھی نہیں بدلا. ہم نے جب دھرنے کا ساتھ نہیں دیا تھا, ہم نے پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات کی, لیکن اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ہمارا مکہ ہو گیا ہے. اس وقت جب ہم اگین پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, اب ہم نے پھر جو ہے وہ مجھے کیوں نکالا نیریٹو نہیں خریدا, ہم بیٹھ گئے, اب کہتے ہیں جی اب ہم جو ہے وہ اگین ہمارا مکہ ہو گیا. سو وائی اب آپ کا مکہ جو ہے لیکن ہمارا تو سٹینڈ وہی رہا ہے فرام ڈے ون, پارلیمنٹری سپریمیسی. اچھا میں فہد صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, دیکھیں بہت ہم سن رہے ہیں ووٹ کا تقدس, ووٹ کا ریسپیکٹ, تو پی ایم ایل این کیوں نہیں ووٹ کا ریسپیکٹ کری سینیٹ الیکشن فہد صاحب اس سے بھی, کیونکہ تجزیہ ضروری ہے اس بات کے اوپر. جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں, جو بھی بات ہو رہی تھی کہ یونائٹڈ اپوزیشن یہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کے اندر ہی نگران حکومت کے, لیکن سینئر سیاستدان تو ہے نا, آپ ان کی بات تو سن سکتے ہیں کہ یہاں نگران حکومت کے اوپر بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ شاید اگری نہیں کرے گا اور معاملہ کہیں اور جائے گا, اور اس کے بعد کیا ہوگا. انتخابات وقت پہ ہو سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہو سکتے تو کیوں, اور اگر ہو سکتے ہیں تو کیوں؟ دیکھیں آسما, پہلی بات تو یہ کہ اگر انتخابات وقت پہ نہیں ہوتے تو یہ ایک بڑا ہی جیسے کہیں گے افسوسناک صورتحال ڈیولپ ہو جائے گی. جس طرح کی حالات ہیں پاکستان میں اس وقت, اور جتنی کشیدگی ہے سیاسی طور پر, اور جو مستقل پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور ماورِ آئین کو اقدامات ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس ساری صورتحال میں یہ پاکستان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم آئین سے باہر نہ جائیں, ٹائم پر انتخابات ہوں, فری اور فیئر الیکشنز ہوں, اور جو بھی جیتے, جو بھی مینڈیٹ لے کے آئے, اس کو حکومت بنانے کا حق. اچھا ویسے فہد صاحب یہ ہے کہ جو اب جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو اب کیونکہ چند 2 مہینے تقریباً 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آنا, لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر سے آپس میں جو ان کی کنسلٹیشن ہے, اس میں یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اسما, اس میں مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں کوئی کسی نام پہ اتفاق کر پائیں گے. تو جس طرح 2013 میں بھی یہی ہوا تھا کہ الٹیمیٹلی وہ گھومتے گھامتے الیکشن کمیشن پہ گیا,
مجھے لگ رہا ہے, امید ہے کہ ہو جائے, لیکن لگ مجھے رہا ہے کہ اس پہ ابھی بڑا لڑائی جھگڑا ہونا ہے کیئر ٹیکر کے حوالے کے, گورنمنٹ کے اور پرائم منسٹر کے حوالے سے. تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن رکھے اس کا, ایگزیکٹلی, صرف الیکشن ہو جائے, لیکن ٹائم پہ ہونا ایشو ہے ٹائم پہ, بیکاز ہمیں پرابلم جو اس ملک کے سامنے ہے, ایک فریش پیپلز مینڈیٹ چاہیے, ایک نئی حکومت چاہیے جو الیکٹ ہو کے آئے تاکہ وہ مسئلوں پہ فوکس کرے. یہ حکومت کا حال تو آپ نے دیکھ لیا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, اگر اگریمنٹ نہیں ہوتی, الیکشن کمیشن نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا, اور یہ گورنمنٹ جائے, یہ اسمبلیز جائیں گی مئی کی اینڈ تک, پھر 2 مہینے کی کیئر ٹیکر ہوگی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور انشاءاللہ الیکشن فرسٹ ویک آف اگست میں ہو جانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, اتنا آسان ہے یا یہ ڈی لیمیٹیشن کی بات ہو رہی ہے, اپیلوں کی بات ہو رہی ہے؟ آج سے 4-5 مہینے پہلے لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے, بالکل بڑی قیاس نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, بڑی ایک ڈیبیٹ چلی, ٹائم پہ ہوئے, ایگزیکٹ آن دا ڈاٹ. آئی پرسنلی فیل الیکشن آن ٹائم ہوں گے, اور وہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کوئی کینڈیڈیٹ پہ ایگری نہ کر پائیں, بٹ اس کے لیے بھی آلٹرنیٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے. بٹ آئی فیل ایز فار ایز دی الیکشنز آر کنسرنڈ, دے ول بی ہیلڈ آن ٹائم, اینڈ ایز اور ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کسی طور پہ, unless there are unforeseen circumstances, I don't know, but اگر ہوئی بھی تو I think it will be for a very limited period of time, but elections by and large I feel they will be held on time. کیونکہ جون میں آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ آپ کے وہ FATF والا معاملہ ہے وہ پھر دوبارہ آ جائے گا, وہ تو چلتا رہے گا, وہ تو جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی اس کو بھگتنا پڑے گا, وہ ریفارمز ہم نے کرنے, اینڈ آئی ہوپ کیونکہ آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے, وہ ایک بہت بڑا, وہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی پاور میں آتی ہے ود دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ہیو ٹو بی ویری سیریس آن دیٹ. اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کو صحیح اس کو ٹیکل ہم نے نہیں کیا, I think we'll be in a lot of problems. تو میرا خیال ہے آلریڈی مفتاح صاحب جو ہے وہ تو اس میں ایک بات میں ایک پوائنٹ سامنے رکھنا چاہوں گا آپ جی فاضل صاحب. دیکھیں یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو اس حوالے سے وہ اقتدار میں نہیں ہے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور ایسے موقع پہ ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو یہ فیصلہ اصولی طور پر کر لے, چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا جو بھی ہو, کہ جی الیکشن ٹائم پہ کرنے ہیں, تو پھر کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ وہ, کوئی ایسی وجہ نہیں بن سکتی کہ وہ ٹائم پہ نہ ہو. ہاں اگر یہ فیصلہ ہو کہ نہیں ڈیلے کرنے ہیں تو پھر اس کی وجوہات ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, وہ FATF بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے, بندیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ بارش کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر فیصلہ کر لیا کرنا ہے پھر ہو جائیں گے. تو یہ پھر یہ جو ابہام ہے, میں آپ کی بات لے کے پھر میں کے پاس ہوں, یہ ابہام کیوں پھر انور صاحب ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں میں I just want to give you one example. ابھی پیچھے دفاع پاکستان نے راولپنڈی میں ایک جلسہ کیا فار دا پیلسٹینین کاز, جب یہ جیروسلم کا سلسلہ ہوا, جب ان کے ایمبیسڈر بھی وہاں پہنچے تھے. ہوا یہ کہ وہ ایمبیسڈر اس لیے غالباً گیا کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی ملک کے لیے وہ کر رہے تھے. وہاں پہ امانگ ادر انوائٹیز حافظ سعید صاحب بھی تھے. وہ انہوں نے پیلسٹینین ایمبیسڈر کو حافظ سعید صاحب کے ساتھ بٹھا دیا. آپ یقین کریں انڈیا نے اتنا شور مچایا ود ان دا نیکسٹ 1 hour, سوشل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, اتنا پریشر ڈالا پیلسٹائن کے اوپر, اور یہ ان کو تھریٹ کیا کہ جی اگر آپ نے اپنے ایمبیسڈر کو ریکال نہیں کیا تو جو مودی کی وزٹ تھی پیلسٹائن کو وہ ہم کینسل کر دیں گے. پھر ان کو کینسل کرنا, ان کو بلانا پڑا واپس, تو پھر انہوں نے بلایا اور اس کو فائنلی اس کو ٹرانسفر کیا. تو what I'm trying to say is کہ بھئی آپ انڈیا کی آپ پاور دیکھیں کتنی ہے, کہ انہوں نے کہاں تک, I mean we should have I think gone an extra mile for the ambassador, کیونکہ وہ تو بیسکلی وہاں پہ تو ایز این انوائٹی کیا ہوا تھا. ایگزیکٹلی, اور بہت سارے ممالک کے لوگ جاتے ہیں, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. گیسٹ لسٹ بھی ان کی کوئی 50-60 آدمیوں کی تھی. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
انٹرنیشنلی یہ جو کچھ یہ پیرس میں بھی ہوا ہے FATF پہ, اس میں انڈیا کا بڑا میجر رول ہے. بالکل رول ہے. بالکل یہ تو ریجنل جو پالیٹکس ہے وہ بھی آپ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر اثر انداز تھے ان کو قائل کر لیا. درست بات ہے. the point is that this government یہ سیریس رہے ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ کچھ کیا ہے, نہ اگر اتنے سیریس تھے 4.5 سال فورن منسٹر لے آتے, مطلب جا کے ہمارے ساتھ انٹرنیشنلی ہمیں آئسولیٹ تو اس حکومت نے کیا نا, سرکولر ڈیٹ ہماری بڑھا دی, جو بات کی بیگ صاحب نے اکنامک کرائسس, بالکل. مگر آج جو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اس میں اچھا الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں, تو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی, انہوں نے کہا اب ان کو ایک سیاسی جماعت مل گئی ہے, لہٰذا اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آئی مین یہ جو پورا سینیریو ہے, اگر اس کے اندر چونکہ ہم ساری اس کی بات کر رہے ہیں مستقبل کی, جس کو بھی مل گئی, انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے, وہ میں سنوا دیتی ہوں آپ کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ایک نئی مل گئی جو آزاد کی صورت میں ہے. یہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی نہیں ہو سکتا ہے سیاسی جماعت. مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے جب رانا ثناء اللہ نون کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, مطلب جو IGI وہ لائے, چانگا مانگا وہ لائے, مطلب گود میں پیسے گود میں وہ پنپتے رہے, اور اب وہ ایسی, اٹس ویری آئرونک کہ جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا ایک بڑی پوائنٹ آف, میں بریک لے لوں, ایک چھوٹی سی بات ہے, بڑا کلیئر پوائنٹ ہے. آپ UN کے ممبر ہیں, جب UN کی ریزولوشن ایک آتی ہے اور UN کی لسٹ آتی ہے پرسکرائبڈ گروپس کی, آپ کو کمپلائی کرنا ہوگا. جب طالبان حکومت کے خلاف سینکشنز UN نے لگائے تھے, آپ نے کمپلائی کیا تھا. تو اٹس ویری سمپل. وہ تو اب دیکھیں جو بھی مسئلے ہوں گے اس کے اوپر تو پاکستان کی ریاست اور حکومت کو چلنا ہے. ہم تو ایک پولیٹیکل جو سینیریو بن سکتا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر بیگ صاحب نے بھی اور فہد صاحب نے, باقی سب نے بھی اس کا اشارہ ضرور دیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہیے گا. لوگ آج خان صاحب نے بھی اتنے جلسے مطلب جگہ جگہ وہ جہلم کے اندر گئے ہوئے تھے, گجرات میں کل گئے, میاں صاحب بھی جا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ. لیکن یہ جو اب PMLN جس فیز میں چلی گئی ہے اور شہباز شریف صاحب نے فیصلے کرنے ہیں, وہ بڑے اہم ہیں پنجاب کی صدارت کے حوالے سے. نہیں, انہوں نے بڑے اہم فیصلے نہ صرف پنجاب کے حوالے سے کرنے ہیں, انہوں نے یہ اپنے لیے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا فگ لیف ہیڈ ہوں گے پارٹی کے, یا جینوئنلی ان کو کوئی پاور ان کے بھائی دیں گے. یہ جو جس طریقے سے یہ پارٹی اتنی کلوز رینک ہے کہ آپ کے رشتہ دار, آپ کے لوئلسٹ جو بہت قریبی ہوں, ان کے علاوہ آپ کسی کا سوچ ہی نہیں سکتے کہ شیئر دیں پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ میں یا کچھ, یہ ان کو خود ڈیمیج کرتا جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگلے چند دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ شہباز شریف کا کتنا ایکچول رول ہے, کہ یہ ایک ونیئر بس ان کو پریزیڈنسی کا آخر وہ صدارت تک تو پہنچ گئے بیگ صاحب, ان کو فیصلے بھی اب کرنے بڑی مشکل سے آپ نے دیکھا ایگزیکٹلی, بٹ پنجاب کی بھی صدارت تو اب ان کو دینی ہے. کس کو دے سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ, چودھری نثار, بہت سے نام آ رہے ہیں ویسے. The shots will be fired by میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی نا. بس لیکن ابھی آج جو انہوں نے غوث علی شاہ صاحب کو منانے کی بات کی ہے, یہ تو میرا نہیں خیال کہ چاہ رہے تھے میاں نواز شریف. انہوں نے کہا میں مناؤں گا جا کے ان کو سندھ میں. جی, ان کی اپروول کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. whether anybody likes it or not, ان کا فیملی سیٹ اپ ایسا ہے کہ بھئی وہ he will never go against his elder brother. انہوں نے اپنے بھائی کو قائد اعظم محمد علی جناح کا لیڈرشپ کا وارث بنا دیا, مطلب پورا ملک اس حیرانگی سے نہیں نکلا ہے. تو وہ I tend to agree with him. نہیں, لیکن انہوں نے جہاں پہ عدلیہ مخالف بات کرنی تھی انہوں نے نہیں بات کی. اچھا مجھے یہ وہ تو کیسے کریں گے, وہ کیسے کریں گے, وہ تو مجھے اس بات کا آپ جواب دیں. I want to put a question to you. آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب ایکس ٹیمپو کیوں نہیں بولے, اور وہ ریٹن سپیچ کیوں انہوں نے کی؟ نہیں, میں تو کل کہا کہ یہ بڑے لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے. ان کو لکھی, اور انہوں نے نہیں, ان کو لکھی بھی اس لیے دی نا کہ وہ فی البدیہہ بہت ساری باتیں بول سکتے ہیں. انہوں نے مطلب چناؤ نہیں کیا ہے. آپ بتائیں نا, سینئر صحافی. جی فہد صاحب. سر میں اس کو نا کرکٹ کے اصطلاح میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. جی میں بیگ صاحب سے اگری کروں گا کہ دیکھیں کپتان نواز شریف ہی ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ اس کو لیں ایک 50 اوور میچ آسمان جس طرح ورلڈ کپ میں ہوتا ہے, تو جو اس کی اوپننگ پلیئر ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو اچھا سٹارٹ دے. وہ میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی نے ایک بڑی دھواں دار اننگز کھیلی ہے, انہوں نے خوب چھکے چوکے مارے ہیں اور اوپننگ اوورز میں ایک بڑا اچھا سکور کھڑا کر دیا.
اس کے بعد آتے ہیں مڈل اوور. مڈل اوور میں آپ نے اپنی اننگز کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے, آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس میں وکٹیں نہ گریں, اور اب آخری اوور تک آپ اپنی ٹیم کو اچھی پوزیشن میں لے کے چلیں. شہباز شریف صاحب کا مڈل اوورز کا رول ہے, ادھر انہوں نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے, ان کو میاں صاحب کو سپیس دینی ہوگی, وہ تھوڑا سٹیبلائز کریں, ٹیمپریچر کو نیچے لائیں, کو بیک چینلز کھولیں, انشور کریں کہ یہ میسج آئے کہ صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہے, پارٹی انٹیکٹ ہے, اور اس کے بعد آخری اووروں کی تیاری کریں جسے سلاگ اوور کہتے ہیں, جو کہ آئیں گے الیکشن سے پہلے, وہاں پہ پھر چھکے چوکے پھر لگیں گے. اچھا لیکن تو یہ رول ہمارا ہے جو میرا خیال ہے ان کو سپیس ملے گی تو کھیل لیں گے. بالکل, ووٹ تو لوگوں نے نواز شریف کو دینا ہے, کچھ بھی ہو, شہباز شریف کا ووٹ نہیں ہے. middle order can crumble very quickly, as you know کرکٹ میں آپ اپنی پاکستان ٹیم کی پرفارمنس اور پی ایس ایل میں لاہور قلندر لاہور قلندر تو never started out جو لگ Asma, I want to give a message to Fahad. Fahad, I think you will be a very nice cricket commentator. نہیں, وہ انہوں نے اس کو پولیٹیکلی اس کو کنورٹ کیا ہے, لیکن فہد صاحب ابھی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں بائی دی وے, اور شہباز صاحب شاید ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی ایک وکٹ گری ہے ان کی جو کہ کہتے ہیں الیکٹیبلز میں سے ہیں, گھومن صاحب, جو رضا گھومن صاحب سیالکوٹ سے شاید وہ گرے ہیں. تو یہ اس طرح تو پھر آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ آباد سے جی فیصلہ آباد سے, اور رضا ہے وہ ہراج بھی, وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ کن کے لیب میں گرے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے پاس کی لیب میں اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس سے پہلے کہ پروگرام کٹ جائے. فہد صاحب, اگر ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے اور اس میں جو جیتنے والے آزاد زیادہ آ جاتے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ملا کے کسی آزاد کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اب یہ وہ اگر مگر میں ہم جائیں گے تو آسمان بڑی سینیریوز نکل سکتے ہیں, لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ 3 پارٹیز ہیں, ان میں سے 2 ملیں گی تو حکومت بنے گی اگر ہنگ پارلیمنٹ آتا ہے. اس میں اگر بلوچستان یہ جو سینٹ والا فارمولا ہے وہ اپلائی کریں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, ورنہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جاتے ہیں, ان کے نمبرز ہوتے ہیں, تو آپس میں کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پر 3 بڑی جماعتوں میں سے 2 کو ملنا ہوگا, وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی بھی ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کے بعد کیا صورتحال. اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے. نہیں, ہم خود حکومت انشاءاللہ بنائیں گے, لیکن انڈیپینڈنس اسمبلی میں آپ دیکھیں, پچھلی اسمبلی میں بھی بہت سے انڈیپینڈنس تھے. اسمبلی کی جو طریقہ کار ہے, انڈیپینڈنس الیکٹ ہو کے دیکھتے ہیں کس طرف زیادہ لوگ ہیں, جھکاؤ کدھر ہے, ادھر تو ان کو 7 دن کا ٹائم ہے, یہاں نہیں ہے سینٹ کے اندر. سینٹ میں بھی ہے, ہاں سینٹ سنجرانی صاحب کدھر جا رہے ہیں, آپ کے پاس تو نہیں آ رہے کیونکہ حکومت اسمبلی بناتی ہے, کیونکہ اسمبلی حکومت بناتی ہے, پیپل ول شفٹ. سنجرانی صاحب وہاں تو آپ درمیان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں لے کے آئیں گے نا, مطلب سنجرانی صاحب کا ہمارے اپنے لیڈر سنجرانی صاحب کا بھی اناؤنسمنٹ اف یو ریکال تو ہمارے چیئرمین نے کیا تھا, وہ کلیم کرتے ہیں وہ ہم نے کیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں آپ وہ ٹی وی اناؤنس کیا تھا, کینڈیڈیٹر کا اناؤنسمنٹ ہم نے کیا تھا, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیتا تو اناؤنس بھی کر لیتے. اب دیکھیں اب یہ جو نہیں, ہم نے بلوچستان کے سی ایم کو کہا تھا آپ انڈیپینڈنٹ میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ, تو ابھی بھی بلوچستان کے پاس جا سکتی ہے نا بات سر, اس وکٹ کے اوپر بھی تو کھیلا جا سکتا ہے, T20 ہے. جب آپ نے حکومت بنانی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی نے, انڈیپینڈنس نہیں بنائیں گے. سر پچ کس کی ہوگی, پچ کس کی ہوگی, اب ہم پی ایس ایل کے